السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں بدستور آج 10واں دن ہے، احتجاج بھی جاری ہے اور مختلف علاقے اب بھی بند ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے۔ بلوچستان کی صورتحال بھی زیر غور رہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں کچھ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید حکومتوں کی تبدیلی کا کوئی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ان تمام موضوعات کو اکٹھے کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ اچھا جی، 10واں دن ہے بلوچستان میں، اور بلوچستانی کو ہر ایک کو پتہ ہے کہ احتجاج جاری ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے۔ اور مختلف علاقوں میں کل بھی ہم نے عرض کی تھی، اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کی تھی کہ مختلف علاقوں میں ایندھن، خوراک اور ایسے جو انسانی ضروریات کی جو اشیاء ہیں نا، وہ تقریباً ان کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ آج مجھے ایک دوست نے کہا کہ پنجگور میں 1000 روپے کا 1 کلو ٹماٹر جو ہے وہ بھی نہیں مل رہا۔ تربت کی صورتحال بھی یہی ہے کہ سبزیوں کی قیمتیں 1200 پر کے جی کہیں پہ دستیاب ہو، ادروائز عام لوگوں کے لیے سبزیاں تک جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ روڈ بلاک ہیں، دھرنے جاری ہیں، اور اب تک اس صورتحال کو سلجھانے کے لیے کوئی اس طرح کا سیریس ایفرٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی جب دونوں طرف سے، کل بھی ہم نے عرض کی تھی کہ ذمہ داری تو حکومتوں کی ہی ہوتی ہے کہ وہ پہل کریں، جائیں اور جو معاملہ، جو مسئلہ جہاں اڑا ہوا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ 7 جولائی سے شروع ہونے والے احتجاج اور دھرنے آج جو ہے 10 دن ہو گئے ہیں، اس کو کوئی ایڈریس کرنے والا نہیں ہے۔ اور ساتھ میں بلوچستان حکومت کی جانب سے بھی تقریباً خاموشی نظر آ رہی ہے، ان کے وزراء کی جانب سے خاموشی نظر آ رہی ہے، کابینہ کی جانب سے خاموشی نظر آ رہی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے خاموشی نظر آ رہی ہے۔ ایسے سمجھیں کہ ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے دونوں جانب سے۔ بی وائی سی اٹھنے کو تیار نہیں ہے، ان کے اپنے مطالبات ہیں، وہ مطالبات بار بار ہم نے دہرائے بھی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ فریقین میں سے کوئی تک جائے اور جا کے مذاکرات کرے۔ فی الحال دونوں طرف سے تھکاوٹ کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بلوچستان حکومت شاید یہ انتظار کر رہی ہے کہ جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ خود جو ہے ان کا وہ لوگ تک جائیں گے۔ کتنی دیر تک وہ بیٹھے رہیں گے؟ مہینے تک تو ظاہر ہے کہ بیٹھ نہیں پائیں گے، تو آہستہ آہستہ لوگ تک جائیں گے، اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، تو پھر بی وائی سی کی جو لیڈرشپ ہے وہ مجبوراً اپنے احتجاجی جو کال ہے، دھرنے ہیں، ان کو وائنڈ اپ کرے گی اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو احتجاجی دھرنے جاری ہیں ان میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ آ جاتا ہے تو وہ 8-10 گھنٹے بیٹھا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ 2 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں دھرنے پہ، کوئی 4 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی گوادر شہر میں حق و تحریک نے تقریباً کوئی 120-130 دنوں کا دھرنا دیا تھا، پورے 1 مہینہ، 2 مہینے یا اس سے بھی زیادہ دھرنا بیٹھا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ آخر میں ایک یہ ہوا کہ ایک فیصلہ لیا گیا، ایک کریک ڈاؤن ہوا حق و تحریک کے خلاف، پھر تب جا کے کسی حد تک مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اس ٹائم بھی سیاسی جماعتوں نے اس کریک ڈاؤن کو جائز نہیں کہا، اچھا نہیں کہا۔ بہرحال گرفتاریاں ہوئیں، جو بھی ہوا وہ وائنڈ اپ ہوا۔ لیکن دیکھیں، حق و تحریک جو ہے صرف گوادر کی حد تک دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے 5-6 جگہوں پہ دھرنے جاری ہے۔ اب یہ جو روڈ قومی شاہراہیں بلاک ہیں، آر سی ڈیز بلاک ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ لوگ پھر متاثر ہو رہے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف دھرنا ہے تو دھرنے کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ تقریباً حالات منجمد ہو گئے ہیں، بلکہ جو شاہراہیں ہیں
RCDs ہیں وہاں پہ بھی ظاہر ہے آنے جانے کے لیے جو رکاوٹیں ڈالی گئی حکومت کی جانب سے. مولوی ہدایت الرحمٰن صاحب نے ایک دو دن پہلے اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا. اس نے پوری صورتحال سامنے رکھ دی کہ پھر انہوں نے حکومت سے سیکورٹی فورسز سے کہا کہ جی آپ نے راستے کھولنے ہیں. لیکن اب تک صورتحال تقریباً مذاکرات کی جانب تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. وزیر داخلہ صاحب نے خود شکریہ ادا کیا گوادر کے جو وہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں یا آل پارٹیز وغیرہ، ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. ایک برج بنے وہ احتجاجی مظاہرین یعنی BOIC اور حکومت کے درمیان. جب وہ برج بنے وہ بھی اب تک گئے نا. لیکن صورتحال جب حل نہیں ہوگا تو مقامی لوگ یا مقامی لیڈرشپ ہے وہ ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے. وہ ایک بطور میسنجر وہ کام کر رہے ہیں نا، ایک پیغام رساں ہیں کہ حکومت کے پاس چلے گئے پھر آ کے BOIC کی لیڈرشپ سے ملے واپس چلے گئے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں تو یہ ہوتا کہ حکومت اختیار دے دیتا وہ جو لوگ برج بنے ہیں کہ جی آپ جائیں معاہدے کریں اور معاہدے کی کاپی لا کے ہمیں دیں، ہم امپلیمنٹ کریں گے. ایسا بھی نہیں ہے. ابھی حکومت کہتی ہے کہ جی جو BOIC کی لیڈرشپ ہے بالخصوص ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ ہیں وہ احتجاج نہیں ختم کرنا چاہتی ہیں. ہم نے معاہدے کر لیے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن اب وہ دھرنے ختم نہیں کر رہے ہیں. اور جبکہ BOIC کی لیڈرشپ کا اگر آپ موقف سنیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا. نہ RCD کھلے ہیں، کھول دیے گئے ہیں، نہ نیٹ ورک جو ہے ری اوپن ہو گئے ہیں، نہ مقدمات ہمارے ختم ہو گئے ہیں. 7-8 جو ہے وہ جو ڈیمانڈ رکھے ہیں مطالبہ وہ پورے نہیں ہوئے ہیں. آج میں نے کہیں سے ایک بندے سے پوچھا کہ آخر یہ ڈیڈ لاک ہوا کیوں ہے، اب یہ کب تک ہوگا. اس بندے نے اپنی اطلاعات مجھ سے شیئر کی. اس میں کسی حد تک لاجک لگتا ہے کہ ایسا ہی ہو شاید. انہیں کہا کہ BOIC نے FC اور کور کمانڈر سے متعلق FIR کاٹنے کی ایک وہ درخواست دی ہے انتظامیہ کو کہ ان کے خلاف FIR کاٹی جائیں، جو انہوں نے اپنے ایک اسپیچ میں بھی کہی تھی. تو حکومت چاہتی ہے کہ وہ جو درخواست آپ نے دی ہے اس کو واپس لیں. مطلب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ اور جو درخواست انہوں نے انتظامیہ کو دی ہے FIR کاٹنے کی وہ واپس لے. اور ماہرنگ بلوچ صاحبہ کہتی ہیں کہ جب تک آپ پورا امپلیمنٹ نہیں کریں گے جو ہمارے کارکنوں کے خلاف جو FIR درج ہو چکے ہیں اور روڈ وغیرہ بلا کے ہمارے مطالبہ جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تو ہم وڈرا نہیں ہوں گے اپنے اس درخواست سے. بقول اس شخص کے کہ ڈیڈ لاک اس وجہ سے آ کے پیدا ہو گیا ہے. اور شاید کل رات سے حکومت کی جانب سے شاید یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی جی مذاکرات وغیرہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو ختم کرنا وہ ختم ہو گئے ہیں. اور ضلع انتظامیہ کو بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ابھی کوئی مذاکرات نہیں کرنے ہیں BOIC سے. تو اس سے اور زیادہ الارمنگ ہے یہ بات کہ اگر مذاکرات نہیں کرنے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو بالآخر مذاکرات تک آ کے ٹیبل پہ آ کے نا وہ حل ہو سکتا ہے. اگر یہ اطلاع ٹھیک ہے جو مجھ تک پہنچی ہے کہ جی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے ضلع انتظامیہ کو جی کوئی مذاکرات اب نہیں کرنے ہیں، تو اس سے پھر کیا نتیجہ کیا نکلنا ہے. ایک پھر وہ جو ایک پرسیپشن جاتی ہے، خیال جاتا ہے، تو کس طرف جاتا ہے وہ آپریشن کی طرف یا کریک ڈاؤن کی طرف جاتا ہے. ظاہر ہے نا کہ حکومت ذمہ دار حکومت ہے نا کہ کسی مسئلے کو پرامن حل کرے یا اس کو جو ہے زبردستی ختم کروا لے. دو چیزوں میں فرق ہے اور دونوں جو ہے حکومت کے ہی ہاتھ میں ہیں، حکومت کے ہی اختیار میں ہیں. اگر یہ بات درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یا تو حکومت انتظار کر رہی ہوگی کہ جی دھرنے کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تک ہار جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں تو مسئلہ خود بخود ہی حل ہو جائے گا. اگر نہیں مذاکرات ختم کرنے کا یہ کوئی اور وجہ ہو جیسے کہ کریک ڈاؤن وغیرہ تو اس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں.
اور معاملہ پھر سلجھے گا نہیں، کیونکہ اکثر جو آپ کے سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کے سول سوسائٹی ہے، وہ آپ کسی سے بھی بات کریں، خواہ حکومت کے اندر ہے یا حکومت کے باہر ہے، اگر آپ ان سے بات کریں تو موسٹلی زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک دن کا جلسہ ہونے دیا جانا چاہیے تھا۔ جب ایک دن کا جلسہ نہیں ہوا تو 10 دن تک یہ مسئلہ جو ہے وہ طول پکڑ گیا۔ اگر کوئی کریک ڈاؤن خدا نخواستہ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو کریک ڈاؤن میں رہ کے جانیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ نوجوان جذباتی ہیں، جو دھرنوں میں بیٹھے ہیں بڑے جذباتی ہیں، تو یوں سمجھیں کہ نوجوان ظاہر کہ بھاگے گا نہیں، اس سے پہلے بھی فائرنگ وغیرہ ہوئی ہیں، لوگ جام بحق ہوئے ہیں، تو اس سے جانی نقصانات کے خدشات بڑھ سکتے ہیں اگر کوئی کریک ڈاؤن اگر ارادہ ہے۔ نہیں تو پرامن طریقہ یہ ہے کہ مذاکرات کریں، مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا جائے اور مسئلہ حل کرایا جائے۔ پورا بلوچستان مکران میں سمجھے کرفیو لگائے، لوگ مقامی لوگوں سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا۔ ہاں بہرحال یہ ضرور ہے کہ آج دن یا کل شام تک کی میں اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ کسی سے رابطہ آپ کا نہیں ہو رہا ہے نا۔ آپ کوئی بندہ اگر نکل گیا کہیں سے، کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن آپ نے لے لی، ادروائز انفارمیشن لینا بھی بڑا مصیبت ہے نا ان علاقوں سے جہاں پہ سروس وغیرہ موبائل بند ہیں۔ کل رات سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی سی ایل کا لینڈ لائن ہے نا، وہ جزوی طور پر آپ اس کو کہیں وہ بحال ہو گئے ہیں۔ بہت سے دوست ایسے ہیں جو تربت یا گوادر وغیرہ کے رہنے والے ہیں، ان کو پی ٹی سی ایل کے نمبر سے فون آئے ہیں، رابطہ ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لینڈ لائن سے کہ جی دوبارہ ہم رابطہ کریں، تو پھر بات چیت نہیں ہو سکی ہے، کنیکشن جو ہے بحال ایسے کنیکٹ نہیں ہو سکی ہے سروس۔ تو ابھی سے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ لینڈ لائن کبھی بند کبھی آن ہو جاتا ہے، یا کوئی لائن زیادہ بزی ہے، نمبر بات نہیں ہوتی۔ لیکن کسی اور ایک بندے نے کہا کہ کچھ علاقوں میں شاید اورماڑا اور پسنی ان علاقوں میں کچھ موبائل سروس جو نیٹ ورکس ہیں نا کمپنیوں کے، وہ بحال ہو گئے ہیں، کچھ کے ابھی بھی بند ہیں۔ ابھی یہ وہ باتیں ہیں جو جن کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کا رابطہ ہی منقطع ہو تو پھر آپ بیٹھ کے کیا انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ یہ وہ انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو کچھ لوگ شاید گوادر سے یا تربت سے وہ نکلے ہیں کسی طریقے سے کراچی وغیرہ کی طرف آئیں، یہ ان سے جب کبھی رابطہ ہوا ہے تو ان کے بقول کی صورتحال یہ ہے۔ اسی سیکوینس کو لے کے ایک کل 2 دنوں سے جو نا ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ جی اسی ستمبر تک شاید بلوچستان حکومت جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو وجوہات پھر وہی بتائے جا رہے ہیں کہ جی شاید موجودہ جو حکومت ہے نا وہ حالات کو کنٹرول کرنے کا نہیں کر پا رہی ہے، حالات اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور پیپل پارٹی کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں، نون لیگ کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں، کابینہ کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ اور دوسری طرف جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے گزشتہ 10-12 دنوں سے، اس سے بھی ایسا ایک امپریشن کریٹ ہوا ہے کہ شاید موجودہ وزیر اعلیٰ یا موجودہ حکومت ان سے جو ہے حالات کنٹرول نہیں ہو سکتے، یہ حالات کنٹرول کر ہی نہیں سکتے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہرحال ایک موضوع زیر بحث ہے۔ میں صرف کوئٹہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات جو ہے یہ اسلام آباد تک بھی یہ بات پھیل چکی ہے، اور آپ کے جو ہے جو سیاسی حلقے ہیں وہاں پہ بھی یہ بات سنائی دے رہی ہے۔ اور اس کو تھوڑا سا اگر میں مزید اس کو اگر ایکسپلین کروں، 2 دن پہلے یہ آپ کا صادق سنجرانی صاحب وہ گئے تھے کراچی، کچھ سیاسی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں بھی امپریشن یہی کریٹ کی جا رہی ہے کہ شاید نون لیگ یا پیپل پارٹی نہیں، کسی تھرڈ بندے کو لا کے وزارت اعلیٰ دی جائے یا حکومت دی جائے جس میں لچک ہو، جس میں جو قابل قبول ہو سیاسی جماعتوں کے لیے۔ تو ابھی وہ بات بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ میں۔ دیکھیں میں ایک چیز پہ آپ کو ایک بات، جو میں 15-20 سالوں کے جو میری جو ہے یہ صحافتی زندگی ہے نا، جب کوئی بات نکلی ہے نا وہ کبھی ہوا میں نہیں نکلی ہے، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔
اگر یہ جو ابھی بلوچستان حکومت کی تبدیلی کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہوا میں نہیں ہے، ابھی یہ حقیقت بنے گی یا نہیں بنے گی یہ تو ظاہر ایک وقت و حالات کو دیکھنا پڑے گا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ضرور ہوا ہوگا، اس لیے باتیں نکلی ہیں۔ میں نے آج کسی دوست سے کہا تھا کہ دیکھیں جام صاحب سے مضبوط وزیر اعلیٰ شاید ہی بلوچستان کا کوئی گزرا ہو، لیکن جب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی جام صاحب کی حکومت ختم ہونے والی ہے، حالانکہ یہ سال سے 1 سال پہلے تک حکومت ختم ہونے کے 1 سال پہلے سے باتیں شروع ہو گئیں، لیکن آخرکار حکومت ختم ہو گئی جام صاحب کی، بدیر بزود وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن صورتحال دیکھیں شاید حکومت کو یا وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کے اپنے کابینہ کے اندر بھی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی ظاہر ہے کہ خوش تو نہیں ہیں، نہ صرف خوش نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے طرف سے تھوڑی بہت جو ہے اپنی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جا سکے۔ اب آج ہی وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے آصف علی زرداری صاحب سے اپنے پارٹی کے سربراہ سے آج ملاقات کی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے نا وہ بھی اس کی بھی ذکر ہوا ہوگا ملاقات کے اندر۔ اور مجھے کسی نے کہا کہ زرداری صاحب نے اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی سرفراز بگٹی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جی حالات کو خراب نہ کریں، یعنی کہ کوئی کارروائی وغیرہ اس طرح کا نہ کریں، یہ جو مظاہرین ہیں جو بھی ہیں۔ ابھی اس بات میں کتنی حقیقت ہے کتنی سچائی ہے اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات مجھ تک پہنچی تھی کہ زرداری صاحب نے یہ ہدایت دی تھی وزیر اعلیٰ صاحب کو۔ اور ویسے بھی دیکھیں گوادر میں بقول حکومت کے کہ کچھ آفیشلز نے آنے ہیں، کچھ کمپنیوں نے آنے ہیں، میٹنگز ہونے ہیں، معاہدے ہونے ہیں وغیرہ ہونے ہیں۔ اگر ایسا ہونا ہے تو پھر بھی گوادر یا بلوچستان کو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کو حکومت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پیسفل پرامن طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر بات آتی ہے حکومت کی۔ پھر ایک بات اور میں آپ سے شیئر کروں، وہ بھی میں آپ کو تصدیق نہیں کہہ سکتا ہوں، میں کچھ لوگوں سے پوچھتا ہوں، ظاہر ہے کہ ایک بات آپ 2-3 لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں، اگر ریپیٹلی لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں پھر ایسا لگ رہا ہے شاید یہ بات ٹھیک ہو۔ 5-6 لوگوں سے میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ممبر ہیں ان سے میں نے بات کی کہ شہباز شریف نے آنا تھا کوئٹہ، 1 دن کے لیے واپس جانا تھا، 1 دن کے لیے، پہلے 2 دن پھر 1 دن کی بات ہو رہی تھی، وزیر اعظم صاحب آئے کیوں نہیں؟ کچھ پارلیمنٹرینز نے کہا کہ جی اس کی وجہ بھی شاید بلوچستان حکومت ہے، وزیر اعظم صاحب آنا چاہ رہے تھے، کچھ یہ جو مسائل ہیں ان پر بات چیت ہونی تھی اور کچھ کام ہونا تھا، لیکن اس میں بھی شاید کچھ ناراضگی ہوئی تھی یا انفارمیشن تھوڑے ایسے وزیر اعظم کو موصول ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کوئٹہ کا دورہ منسوخ کر لیا۔ تو یہ دراصل جب اس طرح کی صورتحال دیکھیں، میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کبھی بھی اتنے دن اور صوبہ بند نہیں ہوا ہے، اتنے دن، یہ شاید بلوچستان کی تاریخ کا پہلا معاملہ ہے، واقعہ ہے جہاں پہ صورتحال 10 دنوں سے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے اور یا صورتحال کو حل کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ ہوئے ہیں یہاں پہ ہزارہ برادری کے احتجاج ہوئے ہیں، روڈ بلاک ہوئے ہیں، ہفتہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب کوئٹہ شاید متاثر ہوا ہوگا، نہ RCDs میں متاثر تھے، نہ بلوچستان کے باقی شہر متاثر تھے، لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بلوچستان کے اکثر کوئٹہ سے جب کراچی کا راستہ جو ہے بند ہوگا تو چمن تک لوگ متاثر ہوں گے نا، جوب، لوریلائی، پشین، جو بھی علاقے ہیں یہاں تک جو مشرقی بلوچستان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی متاثر ہیں، باقی گھوسدار یہ علاقے سارے ہیں، رکشان بھی ہے اس میں، مکران بھی ہے، سوائے یہ کہ جو آپ کا یہ سارا یہ نصیر آباد بیلٹ ہے وہاں پہ بھی آج سنا ہے کہ جیکم آباد میں کوئی ہڑتال ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی روڈ بند ہیں، اور کچھ کوئٹہ کے جو مسافر ہیں وہ سکر والا راستہ، کوئٹہ سکر والا راستہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ ابھی ایک تو بارشیں ہوئی ہیں، روڈ بند ہیں، ابھی آپ اندازہ لگا لیں سکر سے پھر کوئٹہ کتنا، کراچی کتنا لمبا سفر بنتا ہے ایک مسافر کے لیے۔
تو یہ حکومت کو بالآخر یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. اگر جتنا دیر ہوگی اس معاملے میں، بدنامی حکومت کی ہونی ہے، یہ یاد رکھیں. کچھ دوست ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حکومت، دیکھیں ذمہ داری جب بڑے ایک حکومت ہوتی ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے نا، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو وغیرہ، اس کے اچھے اور برے کا ذمہ دار چیف ایگزیکٹو ہی ہوتا ہے نا. مجھے ایک بندہ ایسا نہیں ملا جس نے اس اقدام کی، سیاسی میں طبقے کی بات کر رہا ہوں یا سول سوسائٹی طبقے کی بات کر رہا ہوں یا تاجر برادری کی بات بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے نا آپ کی. مجھے ایک سنگل بندہ ایسا نہیں لگا جس نے کہا کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ جو ہے اچھا ہوا ہے یا حکومت نے اچھا اقدام اٹھایا. سب کے سب کہتے ہیں کہ جی حکومت کا یہ جو اقدام تھا یہ غلط ہے، ایک دن کا جلسہ ہونے چاہیے تھا. ابھی حکومت کی اپنی ظاہر مجبوریاں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کچھ جس اینگل سے ہم سوچتے ہیں شاید حکومت کسی اور اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور صورتحال جب پیدا ہو گئی ہے تو اس کو حل ہونا ہے، کیا جانا چاہیے. اور بالآخر اس ہوگا ضرور، لیکن جتنا دیر ہوگا، پھر میں دہراؤں گا، جو الزام ہے، جو انگلی اٹھے گی وہ حکومت کی طرف اٹھے گی. ابھی حکومت کی مرضی ہے وہ کتنی دیر تک اور جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ الزام اور انگلی جو ہے جو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس کو برداشت کرتی رہے گی. بہرحال کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.